بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MB میں خوش آمدید۔ اس قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کا صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک ان کی گود میں اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہ ہو۔ بس تو مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کی بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بے اولادی کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سے خاندان پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کی اولاد نہ ہونے سے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بے اولادی کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں مطمئن دکھائی ہی نہیں دیتی جس کی اولاد میں گود میں اولاد جیسی نعمت نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورتوں کو دیکھا جائے تو اولاد جن کی ہوتی ہے وہ زیادہ خوشگوار زندگی گزارتی ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو میں 7 ایسی عورتوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا جو اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ کیا غلطی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور جو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی، ان سے سوال کرنے لگی کہ اے حضرت سلیمان، آپ ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے ان عورتوں کے اولاد پیدا کیوں نہیں ہوتی۔ تو جنات نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد پیدا نہیں ہوتی، جن میں سے سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا، اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ عورت جس کی رحم میں ہوا بری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرے کی رنگت اتر جاتی ہے۔ جن عورتوں کے اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان جیسی عورتوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند رہتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے، اور اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، ان کی جنات نے جو چوتھی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کی رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اور اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی ہے کہ ایسی عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو۔ ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو وہ کچھ عرصے بعد یہ حمل گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم رہتی ہے۔ ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ علامات ہو ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے، اور اس کی ایک میرے پاس اور بھی اس کا علاج ہے کہ اس کے لیے آپ کچی لسی کا اگر استعمال عورتیں کریں تو اس سے بھی رحم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا اولاد سے محروم ہونے کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے۔ اور آخری نشانی جنات کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں یہ بتائی گئی کہ جن عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر عذاب کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے جنات اسے مار دیتے ہیں۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ہوئے اسے دوسری عورتوں کی طرح لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان کی اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ جی تو ناظرین، بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن کہلاتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد ہے کہ مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی بیوی کو حاملہ کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ 100 میں سے 13 غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کے ان 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔
صحت مند سپم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں، یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھپن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ سپم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بنتا یا بالکل ہی بنتا ہی نہیں۔ مرد کی طرز زندگی کا انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا، نشہ آور گولیوں کا استعمال کرنا۔ یہ سب سپرم کی تعداد میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ مردانہ اعضاء کی کمزوری کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں، یہ نشانی بانجھپن میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگیں خون کی نکاسی کو روک کر سپرم کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے اندرونی انزال ہو جاتا ہے۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے، یہ عضو تناسل سے نکلنے کے بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ اعصابی نظام یا ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انزال کے بعد ابرآلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ یہ تھی وہ وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے اکثر عورتوں کا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں کے بجائے کبھی مردوں میں بھی یہ نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا ہے اور ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے، جو بالکل غلط بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب قرآن وظیفہ بتا دیتی ہوں، جو میاں بیوی اولاد سے محروم ہوں، ڈاکٹروں کی منہ سے عاجز آ چکے ہوں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالحہ پیدا ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور وہ قرآنی عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ السجدہ آیت نمبر 7 سے 9 تک دونوں میاں بیوی پڑھا کریں۔ اولاد پیدا ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں اور خیرات صدقہ و خیرات سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو کریں سبسکرائب۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ